ڈاکٹر مصدق صاحب پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا کون سا راستہ بہتر ہے، پہلے آپس میں لڑ مر لیں یا پہلے دشمن سے نبٹ لیں؟ نہیں، میرے خیال میں جی سیاست کے اندر تو ویسے بھی راستہ وہی نکلتا ہے جو ڈائلاگ سے نکلے. میرے بھائی ہیں، میں ان سے ویسے بھی ملتا ہوں، مجھے سڑک پہ مل جائیں، ہم پروگرام میں مل جائیں، ہم آپس میں بات کرتے ہیں. میرے اور بھی بہت سے دوست ہیں، جب پروگرام میں ہم نہیں ہوتے تو بڑے اچھے سے ملتے ہیں، ہم آپس میں بیٹھ کے گپ مارتے ہیں. اگر یہ ہم ذاتی تعلقات میں یہ تمام گپ مار سکتے ہیں، عزت اور احترام سے بات کر سکتے ہیں، مذاق کر سکتے ہیں، تو جب ملک پہ مشکل گھڑی ہے تو کیا مسئلہ ہے بات کرنے میں؟ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کو آگے بڑھانے میں بھی اور ملکی سلامتی کے لیے بھی اور اچھی ایک کنسٹرکٹیو سیاست کرنے کے لیے بھی، یعنی آپ کی آپس میں اگر تعلقات کی نوعیت کچھ بہتر ہو تو بڑی سخت باتیں بھی آپ بڑی تحمل سے سن لیتے ہیں، اور بڑی سخت باتیں بھی انسان بڑے نفیس طریقے سے کہہ دیتا ہے، اور اس میں کوئی راستہ بھی نکل آتا ہے، کوئی کنسٹرکٹیو کام بھی ہو جاتا ہے. ملک کی حفاظت کے لیے تو سب کی جان حاضر ہے، وہ بھی ہو جاتا ہے، اور یہ جو غریب عوام ہیں ان کی خدمت کے لیے بھی جو ہمیں کچھ مل جل کے چیزیں کرنی ہیں، قوانین بنانے ہیں، وہ بھی بن جاتے ہیں. ہمارے ہاں پولرائزیشن اتنی شدید ہو گئی ہے کہ گفتگو یعنی ڈائلاگ جس کو ہم فری فلو آف انفارمیشن کہتے ہیں، اس کے راستے مسدود ہوتے چلے جا رہے ہیں، بڑا مشکل پڑ رہی ہے. وزیر اعظم صاحب نے کئی مرتبہ دعوت دی، میں یہ سیاسی طور پہ نہیں کہہ رہا، کئی مرتبہ ہماری چھوٹی میٹنگز میں بھی یہ بات ہوتی ہے. وزیر اعظم صاحب بھی تھوڑے سے بعض مرتبہ یعنی پریشان ہوتے ہیں کہ میں اب یہی کہہ سکتا ہوں، یہ اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا ہوں. 2-3 مرتبہ انہوں نے کہا، کابینہ کی میٹنگ میں کہا، فلور آف دا ہاؤس پہ کہا، پھر یہ بھی کہا کہ چلیے ہم تو سیاسی حریف ہیں، میں ادھر بیٹھتا ہوں آپ ادھر بیٹھتے ہیں، تو جو نیوٹرل ہمارا ہاؤس کا چیمبر ہے اسپیکر صاحب کا، وہاں پہ سارے بیٹھ جائیں جا کے اور آپس میں کوئی بات چیت کا راستہ شروع کریں، اور دیکھیں کہ ہم نے کیسے ملکی سلامتی کے لیے کام کرنا ہے، کیسے ملکی دفاع کے لیے کام کرنا ہے، کیسے اقتصادی ترقی غربت مٹانے کے لیے کام کرنا ہے. تو میں تو جب آپ ابتدائیہ دے رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا اس سے اچھا کیا ابتدائیہ ہو سکتا ہے. سر لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان نے 2014 کے دھرنوں سے شروع کر لیں، اسٹیبلشمنٹ سپورٹڈ دھرنا تھا پی ٹی آئی کا، اور 2014-15 کے لے کر 2025 تک 24-25 تک جو داد و شمار آپ ہی کی حکومت نے پلاننگ کمیشن نے جاری کیے ہیں، پاکستان میں 8% پوائنٹ پاورٹی انکریز کر گئی ہے. انکم ان ایکوالٹی 27%، 27 ایئرز کا ہائیسٹ لیول ہمارے پہ آ گیا. غریب تر ہو گیا، امیر تر ہو گیا. تو آپ لوگوں کی جو ٹیک ہوم انکمز ہیں وہ نیچے چلی گئی ہیں اور پاورٹی لیول اوپر چلا گیا. اب ہم لوگوں کو بیسیکلی بھوک اور افلاس میں مبتلا کر چکے ہیں، ہنگر والی کیفیت ہے. ان کی جو کنزمپشن لیول ہے وہ ڈکلائن کر گیا، 8% ڈکلائن اس میں بھی آ گیا. تو پاکستان تو ہار رہا ہے آپ کی ان لڑائیوں سے. تو ہم ساروں کا فرض نہیں ہے کہ بیٹھ کے سوچیں کہ ہم نے کیا کیا اپنے لوگوں کے ساتھ. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، سارے قصوروار ہیں، صرف سیاسی بھی نہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ بیٹھے وہ بھی قصوروار ہے. جی میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں بھی ان چیزوں کا تذکرہ کیا. آپ کو یاد ہوگا، آپ غالباً تشریف لائے تھے یا نہیں لائے تھے، وہ جو پرائم منسٹر ہاؤس کی بیسمنٹ میں تقریب ہوئی تھی جس میں انہوں نے جو بڑے بڑے ملک کے ایکسپورٹرز تھے ان کو بلایا تھا اور ان کو ایوارڈز بھی دیے تھے. اور اس تقریب میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے ملک میں یعنی صرف یہ نہیں کہ یہ 2 سال میں یا 5 سال میں یا 10 سال میں ایک تسلسل کے ساتھ غربت بڑھ رہی ہے، پاپولیشن بڑھ رہی ہے، اور اس پاپولیشن کے لیے جو وسائل چاہیے وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہیں. لوگوں کو نوکریاں دینے کے لیے اگر پاپولیشن بڑھتی چلی جائے گی تو آپ کو کتنی آپ نوکریاں کریٹ کریں گے، کتنی ہی آپ جی ڈی پی کو گرو کریں گے کہ تمام لوگوں کو نوکریاں ملتی چلی جائیں. تو یہ باتیں تو انہوں نے بھی کی تھیں جو آپ کہہ رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سر معلوم ہے کہ 38% جو مہنگائی کی شرح تھی یا 40% کھانے پینے کی، وہ بھی آپ ہی کی حکومت کی تھی. آج بھی پرائم منسٹر نے کہا، لیکن پرائم منسٹر آدھا سچ بولتے ہیں. 38% پی ڈی ایم کی پہلی حکومت نے کی تھی مہنگائی. اگر آپ کسی بھی حوالے سے، جب میں نیا حکومت میں آیا تھا، جب وہ پیٹرولیم کی لیوی والی پرابلم چل رہی تھی، آپ اس وقت کی بھی مہنگائی کی شرح دیکھ لیں اگر، اور اس سے آپ موازنہ کر لیں، تو آہستہ آہستہ اس دور میں جس جگہ کے اوپر لے آئے ہیں جہاں پہ مہنگائی کی شرح جو ہے وہ سنگل ڈیجٹس میں 3-4-5% پہ جا رہی ہے. اور کچھ تو آپ معیشت پہ بہت نظر رکھتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ایسے بھی درمیان میں دور آئے ہیں جس میں منفی تھی
فوڈ انفلیشن جو تھی وہ نیگیٹو ٹیریٹریز میں چلی گئی تھی. تو بہتری کی میں نے آپ کی بات کو ڈسپیوٹ نہیں کیا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جن چیزوں میں بہتری آئی ہے, جو جو کاسٹ آف کیپٹل ہے, شرح سود ہے, اس میں انٹرسٹ ریٹ جو ہیں ان میں کمی آئی ہے, وہ تقریباً سنگل ڈیجٹس میں آ کھڑے ہوئے ہیں, انفلیشن کم ہو گئی ہے, ترقی کی ملک سٹیبلائز ہو گیا ہے, کچھ ریزروز کسی حد تک سٹیبل ہیں, ہماری جو ریمیٹنسز آ رہی ہیں وہ کافی مضبوط ہیں اور اچھی چل رہی ہیں, مگر درمیان میں خرابیاں بھی ہیں بہت سی, ان کو آہستہ آہستہ ٹھیک کر رہے ہیں. مگر جو آپ کا بنیادی نقطہ تھا کہ کیا یہ بہتری, یعنی اگر ہم جو ہماری کمیٹیز ہیں جن میں ہم بیٹھ کے اصل کام کرتے ہیں, نوک جھوک تو چلتی ہے ہماری فلور کے اوپر, اگر اس میں تھوڑی سی اپوزیشن بھی آئے اور مثبت کردار ادا کرے, ہمیں تھوڑا سا اور اکاؤنٹیبل کرے, مگر ایک اچھے سلیقے سے کرے, تو شاید لیجسلیشن بھی بہتر ہوگا, شاید بجٹس بھی اس مرتبہ بہتر بنیں گے.